لیٹس ٹاک ود اقرا حارث میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موسم اور بالخصوص مختلف شہروں میں اس وقت سردی ہے, کہیں برف باری ہو رہی ہے, لیکن ہماری سیاست کا موسم خاصا گرم ہے, اور اتنا گرم ہے کہ خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کس ڈگر پہ چلنا ہے, اور ملکی حالات ہمارے کس قسم کے جا رہے ہیں, اپوزیشن کیا چاہتی ہے, کیا واقعی وہ اپنا ایجنڈا اچیو کر پائے گی, نہیں کر پائے گی, تبدیلی آئی ہے یہ نہیں آئی. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہیں آپ ٹی وی پر سنتے بھی ہیں, ان کے تجزیے بھی دیکھتے ہیں اور پسند بھی بہت کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں اور ٹھوس کوئی بات پاکستان کے حق میں کرتے ہیں تو ہمارے ہمسائے ممالک کو بھی بہت بری لگتی ہے, اور ٹھوک بجا کے جب وہ بات کرتے ہیں تو ہمسایہ ممالک کے جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اکثر ٹی وی شوز میں ایسا ہی ہوا ہے. میرے ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. بہت شکریہ سر پہلے تو آپ کے وقت کا. آپ وہ واحد تجزیہ کار ہیں ریٹائرڈ آرمی مین ہونے کے ساتھ ساتھ جو عوامی بات بہت زیادہ کرتے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے میں نے اکثر شوز بھی آپ کے ساتھ کیے ہیں, آپ کے دل میں عوام کا درد بھی بہت اٹھتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک عام آدمی سے سفر آپ نے شروع کیا آرمی کے اندر, تو اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے؟ دیکھیے میں اسی دھرتی سے ہوں, ساری فوج ہماری ہے, مڈل کلاس لوگ, مڈل کلاس کے لوگ جاتے ہیں فوج میں. دوسرا جب آپ فوج میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا اپنے جو رینک اینڈ فائل ہے ان کا آپس میں جو رشتہ ہے یہ بہت کم دنیا سمجھتی ہے اس کو, خاص طور پہ پاکستان کا جو رشتہ ہے. کیونکہ میں اگر لیفٹیننٹ جنرل ہوں تو میرا بھائی سپاہی ہو سکتا ہے وہاں پہ, یہاں پہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارا جو آپس میں تعلق ہے جوانوں کے ساتھ وہ بڑا عجیب سا ہے, اور ایک وہ جو لنک ہے آپ کا وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. تو جو آپ کا دھرتی سے عوام سے جو رشتہ جو بھی ہے, آپ عوام سے ہی ہیں ہم لوگ, وہ چیز پھر آپ کو پھر آپ جب اپنے میں بیٹھتے ہیں پھرتے ہیں, دوستوں کو دیکھتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں, گلی بازاروں میں پڑھ کے ہم جو, تو وہ پھر آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو ہماری بزرگوں نے ہمیں دے کر گئے تھے, ہم سوچتے تھے کہ پاکستان کہاں پہ ہوگا, اس وقت کہاں پر ہے. تکلیف ہوتی ہے, اس میں کچھ شاید ہمارا اپنا قصور بھی ہے, لیکن دکھ ہوتا ہے اس بات پہ. جن صاحب اکثر لوگوں کو یا اکثر صحافیوں کے اس گروہ کو یہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہم صحافی ہیں, ہم تجزیہ کار ہیں, ہم عوام کے زیادہ بہتر نمائندے ہیں, لیکن اگر کوئی ایک سروس مین آ کے ٹی وی کے اوپر تبصرہ دیتا ہے, چاہے وہ حکومت پر بات کرے, ملکی حالات پر بات کرے, تو پھر انہیں اس طبقے کو وہ تکلیف کیوں ہوتی ہے اتنی؟ ایک تو شاید یہ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا پروسیس آف ٹریننگ ہے نا, اس میں آپ کو جو سب سے اچھی چیز جو ہمیں ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر جو ڈیولپمنٹ آف تھاٹ ہے نا, وہ لاجیکل جو آئیڈیا آپ پیش کرتے ہیں اس کو, وہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید جو ریٹائرڈ فوجی ہیں یا فوجی ہیں ان کو ممتاز کرتی ہے اس میں. کیونکہ آل تھرو یور لائف اگر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کا آبجیکٹیو آپ نے اچیو کرنا ہے تو آپ لاجیکلی اس کو سوچتے ہیں. فیصلہ غلط کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ کا, لیکن سوچنا آپ کو لاجیکلی ہوتا ہے. پھر جو تعلیم کا لیول ہے, ہمیں عام طور پہ تانا دیتے ہیں کہ ایف اے پاس ہیں, 3rd ڈویژن ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر مجھے جتنا میں نے فوج میں پڑھا ہے, اگر میں سول میں اس سے 1/10 بھی پڑھ لیتا تو میں 3-4 PhD کر سکتا تھا. اچھا, اس کو زیادہ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اور ضروری ہے, وہ آپ کو ذہنی طور پر آپ کو جو ترقی ہے وہ بڑا ضروری ہے یہ. تو اس لیے جب بیٹھتے ہیں شاید اس وجہ سے ہے. دوسرا ایک اور بھی جو ہمارے بڑی غلط سوچ ڈیولپ ہوئی ہے, اور یہ سب کے لیے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کھا گئی ہے اس ملک کو, اسٹیبلشمنٹ یہ کر گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ کر گئی ہے, فوجی کھا گیا ملک کو. کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ فوج کتنا کھا گئی ہے کتنا نہیں کھا گئی ہے. مطلب ٹوٹل 16-17% اگر آپ ڈیفینس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں اپنے ملک میں, اور آپ 1/2 سے زیادہ جو آپ کو دشمنوں سے آپ 1/4 اس حد تک کمزور ہیں آپ, اس کے باوجود اگر آپ چٹان کی طرح کھڑے ہیں تو کوئی وجہ تو ہے نا اس چیز کی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر ایک اور بڑی چیز ہے جو بار بار یہ کہی جاتی ہے, اور یہاں پہ یہ میں آپ کو کہ ہمیں ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے, ہمیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ ہے کہ جب تک آپ کی سیکورٹی انشور نہیں ہے ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سکتا. نمبر 2, پاکستان کے جو ایشوز ہیں آج کی بہت یہ بھول گئی ہے کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو کانگریس کی جو پہلی CEC ہوئی تھی اس کے منٹس پڑھنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے, یہ ختم ہو جائے گی, اگر نہیں تو بزور شمشیر ختم کر دی جائے گی. یہ ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں. یہ نہرو سے لے کے آج مودی تک یہ ان کی جو پالیسیز ہیں یہ اس میں کامن ہے.
اور وہ اپنا مقصد اچیو کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. ہم لوگ پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دے سکے. ہم لوگ میں بھارت دشمنی کی بات نہیں کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب تک آپ تاریخ کو صحیح تناظر میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے, ان کو نہیں سمجھائیں گے, فیصلہ خود کر نہیں بہت اپنا فیصلہ خود کریں گے, لیکن ان کو کانٹیکسٹ اگر کلیئر ہو تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. تو جس اسٹیٹ کو جب مارز وجود میں آئی ہے, نہ ان کے پاس کھانے کو تھا, نہ پینے کو تھا, فوج برائے نام بھی نہیں تھی, اس قدر ہم کمزور تھے. اس کو بتائیں جو ہمارے حصے کے ہتھیار تھے یا پیسہ تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا ہمیں. تو پاکستان کے پاس اور آپشن کیا تھے اس وقت؟ تو یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں. سہیل صاحب, آپ نے کہا کہ اکثر ہم تانا ہمیں دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پورا ملک کھا گئی. اب جو ریسنٹلی اپوزیشن کا بیانیہ ہے, میاں صاحب کی وہ تقاریر جو انہوں نے کچھ جلسوں میں کی جو بڑی کنٹروورشل بھی ہوئی, اور ڈائریکٹ ہٹ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہ عمران خان کٹ پتلی ہے, اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے, اس پہ کتنی صداقت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, جب انسان ہار جاتا ہے نا تو دو ریئیکشن ہوتے ہیں اس کے. میں ایز اے اسپورٹس مین بات کروں آپ سے, یا تو آپ اپنی کمزوریاں کوتاہیاں تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اگلے کے لیے, یا یہ ہے کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ عام جو ایوریج لو ایوریج اسپورٹس مین اس کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں تو ریفری نے مروا دیا, ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہو گیا. میں آپ کو میچ کھیل لیتے ہیں لاہور میں, ہار کے میچ, تو ہمارے جو مین کھلاڑی تھا کریم اللہ نصیب کو فوت ہو گیا, اس نے کہا یہ ہمیں بال ٹیڑھا دیا تھا, انہوں نے فٹ بال کھیل رہے تھے. تو اب جب آپ اس حد تک چلے جائیں اور آپ خود ذہنی طور پر جو قیدی ہیں اپنے اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے, تو پھر یہ تقریر, یہ اس قسم کی چیزیں یہ کیا ظاہر کرتی ہیں آپ کو کہ آپ کی جو سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے تھی, کوئی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے تھی ہماری سیاست میں, اس وقت کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے یا ہم لوگ جیسے جو سو کالڈ اوپینینس دے رہے ہیں اپنے, ہم اس ساری چیز سے اکتا کر ایک طرف علیحدہ ہو گئے تو یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ انوالومنٹ جو مین اسٹیک ہولڈر تو نواز شریف نہیں ہے, فوج نہیں, مین اسٹیک ہولڈر تو 22 کروڑ عوام ہے. وہ اگر اس سے تعلق اپنا توڑنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا بنے گا اس ملک؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن فری اینڈ فیئر تھے؟ اگر میاں صاحب ایک ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں اور ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی بالکل فری اینڈ فیئر تھے. بھی میرے گھر میں 2013 میں میرے پورے گھر نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, میں ان سے خلاف گیا, میں نے نون لیگ کو ووٹ دیا, میرے بچے میرے اب تک میں سے ناراض تھے اس بات, یہ کیوں آپ نے کیا. لیکن اب 2018 کا جب آیا تو ہم ووٹ دینے گئے تو میری بہو رانی گئی ہوئی ہیں کہیں اپنے والد کے پاس, وہ کھڑے ہو کے سب کے ساتھ وہ کنورسنگ کری تھی عمران خان کی. میں نے سے پوچھا میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جو اس کے ریزن تھے. میرا اپنا نیفیو وہ رشیا میں کام کرتا ہے, وہ وہاں سے مہینہ چھٹی لے کے آیا, اس نے پاکستان آنا بھی نہیں ہے, چھٹی لے کے آیا پاکستان میں آ کے, اور وہ پی ٹی آئی کے لیے کنورسنگ کر رہا تھا. کوئی وجہ تھی کر کیونکہ جو ایک آئیڈیاز آ رہے تھے نا بڑے عرصے بعد پاکستان میں, ایک آئیڈیالوجی جو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ایک پرنسپل پہ بات ہو رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ نون لیگ جو بھی پیش کر رہی تھی, میں آپ کا نون لیگ ووٹر کی بات کر رہا ہوں نا, ہم تو نوجوانی سے سپورٹ کرتے, رائٹ سے سپورٹ کرتے آئے ہیں. سڈنلی اگر میں نے سپورٹ وڈرا کی ہے, یا میرے ایک ووٹ سے شاید فرق پڑے یا نہ پڑے, لیکن میں نے وڈرا کی تو وجہ تھی نا کوئی میرے لیے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی میری سیاست دان یا میری لیڈرشپ کو پاکستان کا سے 30, 40, 50 سال آگے سوچنا چاہیے. یہ الیکشن سے الیکشن جا کے سوچ نہیں سکتے یہ لوگ. مطلب موٹر وے بنا دی, اس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ نے یہ کیا کہتے ہیں, اور یہ ٹرین میں اس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہ ٹرین ضروری ہے, لیکن ملک کا مسئلہ وہ نہیں ہے. تو جس ویژن کے اوپر آپ نے بھی اپنی ووٹ تبدیل کی, آپ کی فیملی نے بھی ووٹ دیے, پاکستانیوں نے ووٹ دیے جس تبدیلی پر, وہ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے آج کے پاکستان میں؟ نہیں. مایوس ہیں آپ؟ مایوس نہیں ہوں, افسوس ہے مجھے اس بات پر. مایوسی تو خیر ہم جیسے لوگ جس عمر میں پہنچ گئے ہیں جنہوں نے بہت کچھ نشے و فراز زندگی کے دیکھ لیتے ہیں, مایوسی ہمارے لیے آپشن نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اپنی نئی نسل کو اگر میں کچھ مایوسی دے کے جاؤں گا تو میرے خیال سب سے بڑا ظلم میں یہ کروں گا اپنے بچوں کے لیے. مایوسی نہیں ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ جتنا کلیئرٹی کے ساتھ اس حکومت کو آنا چاہیے تھا, جتنا کلیئرٹی کے ساتھ ان کو شروع کرنا چاہیے تھا, ان کے پاس کلیئرٹی نہیں تھی. جو بھی انہوں نے میجرز لیے
ان دی لارجر کانٹیکسٹ آپ آج اگر دیکھتے ہیں تو جو بھی ان کی پالیسیز تھیں جو بھی تھیں ان کو ہر دفعہ وہ اس سے ہٹنا پڑا یا غلط ثابت ہوئے یا ان میں کنسسٹنسی نہیں تھی اس کے بعد، یا پھر یہ جو بات کر دینا آسان ہے اس کو باقاعدہ ایک منصوبہ بنانا وہ بھی کمپیریٹلی آسان ہے، لیکن جب اس کو آپ آن گراؤنڈ لے کے جا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے تو وہاں پہ آپ کو کمزوری نظر آتی ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا بھی میں کسی دوست سے آنے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میرے لیے چینی کی مہنگائی ٹھیک ہے، میں چینی کو بغیر گزارا کر لوں گا، میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے ابھی بھی آج آپ نے ہمارے جو 11,000 بھائی کس طریقے سے شہید کر دیے گئے، جو ملک میں تقسیم در تقسیم ہے نا، جو فریگمنٹیشن ہے، جو فریکچرز ہیں ہمارے، لیڈرشپ کا کام اس کو ٹھیک لے کے چلنا ہے آگے۔ آپ پولیٹیکلی ویوز ڈفرینٹ رکھیں آپس میں، لیکن خدا کے لیے اس ملک میں تقسیم جو پہلے ہی ہماری بہت نقصان کر رہی ہے اور ہر لائف میں تقسیم اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ جن صاحب، خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایجنڈا فوج کے امیج کو خراب کرنا ہے اور اس کے دانے بانے بھارت کے اندر کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے جو بھارت اس میں ملوث ہے، گزشتہ انٹرویو جو انہوں نے دیا اس کے اندر انہوں نے بات کی، اس میں کتنی صداقت آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب تو ایز اے پولیٹیشین بات کر رہے ہیں، ہی از ناٹ ٹاکنگ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ یہ ایک اور ایشو ہے، ہی ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ فریم کہ بھائی ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ لیکن یہ غداری کے کسی کو غداری میں اس طرف جا رہا ہوں نا، غداری کیا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں غداری ہے وہ شاید ہم دوسری جنگ عظیم یا سلطان ٹیپو یا سراج الدولہ کی بات ہم دیکھ رہے ہیں سارے۔ ایک اینیمی کا ایک نیریٹو ہے جو آپ کے ملک کے خلاف ہے، انہوں نے پاکستان کو، اس میں نے پہلے کہا، ان کے لیے پاکستان ختم کرنا ان کے ایک حصہ ہے ان کا، نعوذ باللہ۔ اس کو ختم کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کہاں سے کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ 71 ہمارے ساتھ ہوا، ہم نے اسے سبق نہیں سیکھا۔ اس کے بعد 90 میں سونیا گاندھی جب تھوڑی پرومنٹ ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی ہمیں جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ان کو کلچرلی ڈاؤن کرتے ہیں۔ سو آپ دیکھیے اس وقت سے لے کے آج تک جو میری نظریاتی اساس ہے وہ تو پاکستان میں آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جو پھر ان کا ایک بیانیہ ہے کہ پاکستان میں اگر پاکستان کو خدا نخواستہ ختم کرنا ہے اس کے لیے کون سے ایسے عناصر ہیں جن کو ختم کیا جائے، جن کو نقصان پہنچایا جس کو۔ انہوں نے دیکھیے ہماری تفرقہ بازی، اس میں وہ ان کو بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ پھر جو بار بار ان کے آرٹیکلز دیکھ لیجیے، پڑھ لیجیے، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے دیکھ لیجیے کہ پاکستان فوج پاکستان فوج پاکستان فوج ہے، تو ان کا تو کرنا چاہیے، وہ کر رہے ہیں، وہ انہیں کامیابی سے کر رہے ہیں وہ لوگ۔ میں جب میں کوئی ایسے بات کرتا ہوں جو ان کے اس بیانیے کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی غداری کے ضمن میں شاید نہ آئے، لیکن میری اپنی سوچ اتنی لمیٹڈ ہے کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں اس سے نقصان کس کا ہوگا، میرا فائدہ ہوگا، میرا فائدہ کس حد تک ہوگا۔ میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنے چھوٹے سے لمیٹڈ پولیٹیکل گین کے لیے اگر میں اس بیانیے کا حصہ بن جاتا ہوں تو پھر تو آپ دیکھیں نا، غداری شاید میں لفظ اسٹرانگ ہوگا، لیکن آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے اس حد تک چلنے کو تیار ہیں تو پھر آپ کے خلاف جو FIR دنیا ویسے ہی نوٹ کری جا رہی ہے، اس میں ایڈ نہیں کریں گے وہ لوگ۔ اس ملک کا تو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر 3 دفعہ وہی یہ بات کر رہے ہیں، اس ملک کے جو اپوزیشن لیڈر بہت بڑے رہے ہیں فضل الرحمان صاحب وہی بات کر رہے ہیں، تو وہ فوج کے لیے تکلیف دہ تو ہے ہی ہے۔ تو دشمن کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی کر رہے ہیں، آج کل تو جنگ ہی بیانیوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اپوزیشن مل کر ایک ہی زبان بول رہی ہے، چاہے کوئی شوگر کوٹڈ ورڈز میں پیپلز پارٹی بول رہی ہو یا بلنٹ ہو کے PMLN بول رہی ہو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ فوج کو نہیں چاہیے کہ پھر سامنے آئے اور تاثر دے کہ ہم پھر عمران خان کے پیچھے نہیں ہیں یا ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے؟ دیکھیے فوج کیوں پیچھے ہے، پیچھے فوج کا پالیٹکس میں اس چیز کی ڈسکشن تو کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف دا ڈے کو سپورٹ کرنا یہ تو فوج کے فرائض منصبی ہیں، سپورٹ کرے گورنمنٹ۔ اس میں کیا نواز شریف کو سپورٹ نہیں کیا گورنمنٹ نے؟ آپ کو یاد نہیں ہے 2014 میں 31 اگست کی رات، اگر آپ کو یاد ہو، جب آرٹیکل 245 کے تحت فوج ڈپلائی ہو گئی تھی اور نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ کے آگے لائن لگا کھڑے تھے، اس کے آگے جو طریقہ کار ہے آگے پولیس کی ساری، جب یہ القادری صاحب ان کے لوگ چلے ہیں تو سڈنلی آگے سے پولیس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ آج تک کسی نے نہ بات کی نہ اس کو پتا کہ کس نے پولیس کو ہٹایا۔ بس نتیجہ یہ تھا کہ جو یہ آگے بڑھ رہے تھے ہمارے جو
پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ سڈنلی انہوں نے دیکھا کہ فوج کھڑی ان کے سامنے. اب وہ دو ہی آپشن تھی نا, یا تو وہ فوج کے اوپر چڑھ جاتے, چڑھتے فوج کے پاس تو کراؤڈ مینجمنٹ کا اور طریقہ کار نہیں, گولی چل جاتی اس میں, خدا نخواستہ گولی چل جاتی, ملک کہاں پہ ہوتا ہے. فوج نے تو اس وقت بھی نواز شریف کو سپورٹ کیا. پھر بدقسمتی ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر جھوٹ بولا انہوں نے خود جنرل راحیل سے کہا کہ اب ان سے بات کریں تاکہ مسئلہ ختم ہو, پھر بعد میں مکر گئے اس سے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس سے. تو فوج کا تو کام ہے یہ سپورٹ کرنا, کر رہی ہے فوج. اگر ابھی ان کو یہ تکلیف ہے کہ بھی فوج عمران کو سپورٹ نہ کرے, اگر فوج حکومت پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہی ایز اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن, تو کس کو کرے سپورٹ. خان صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے سپورٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ میری پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ سپورٹ اس لیے نہیں ملی کیونکہ وہ کرپشن کرتی رہی, کیا یہ بھی پھر ایک سیاسی بیان ہے؟ کیونکہ آپ سیاسی بیسیکلی سیاسی بیان ہے. فوج کا تو کام میں نے سپورٹ کرنا ہے. اب چاہیں تو میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ ناصر نواز مرحوم چیف آرمی اسٹاف تھے, اور سندھ میں ڈاکوں کو بہت بڑا زور چلا ہوا تھا. تو اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر, تو انہوں نے جنرل ناصر سے کہا کہ آپ موو کریں. اس نے کہا یہ ایسے نہیں, فوج کو ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہ کریں, آپ کے پاس رینجرز ہیں, آپ کے پاس اسکاؤٹس ہیں, آپ کے پاس پولیس ہے, اس کو استعمال کریں. لیکن نواز شریف صاحب ضد تھے اس بات پہ. تو یہ آپس میں ان کی بات نہیں تھی. تو نواز شریف صاحب نے ایک دن اس وقت گئے صدر اسحاق خان مرحوم کے پاس, انہوں نے جا کے شکایت کی. تو اسحاق خان نے جنرل ناصر کو بلوا لیا. ناصر چلے گئے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بلا جانا پڑا. جا کے بیٹھے ادھر, تو اسحاق صاحب نے پوچھا کہ آصف میں کون. اس نے کہا یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. کہتا نہیں میں کون. کہتے یہ اسپینگ کمانڈر آف پاکستان آرم فورسز. انہوں نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ موو کرو فوج ڈاکوں کے خلاف. اس نے کہا رائٹ سر. انہوں نے کہا جی آپ یہ ہمیں یہ لیگل اس کا کوریج چاہیے, تو آپ وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. راشد صاحب نے کہا جی میں کر دیں گے. تو ایک طریقہ کار کے مطابق یہ ناصر نے آگے کام جاری کر دیے, فوج اپنی موومنٹ شروع کر دی. اس دوران ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ جب پرائم منسٹر آفس کو کنٹیکٹ کیا گیا جی آپ نوٹیفیکیشن شروع کریں, وہ نہیں کیا انہوں نے. فوج نے خود ایک نوٹیفیکیشن بنا کے اپنے جیک برانچ بھیج دی, وہ بھیجا پرائم منسٹر آفس, وہ بھی اپروو نہیں ہو رہا. اس دوران فوج نے تو اپنے طریقہ کار کے مطابق موو کر گئی تھی, کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا, پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی انسسٹنس تھی اس بات پہ. فوج چلی گئی. اب جب فوج سندھ میں موو ہو گئی تو ڈاکو کا جو مسائل تھے, جو پتھرے دار تھے, وہ نہیں سیاسی لوگ تھے ان میں سے کچھ, انہوں نے شور مچا دیا کہ فوج آ گئی. اب نواز شریف صاحب کو تو بیان نہیں دے رہے تھے, اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں فوج کیسے آ گئی. اب یہ بتائیے کہ اس وقت اس کو جنرل ناصر نواز کیا کرتے اس وقت, یہ فوج کیا کرتی اس وقت. تو خود تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا, آپ پہلے اپنا خود تو ٹھیک کر لیں, پھر کسی پہ الزام لگائیں. خان صاحب کا یہ بار بار یہ کہنا زیب نہیں دیتا. فوج جو کام کر رہی ہے, اس کو بار بار کہنا کہ بھئی میں چونکہ آنیسٹ ہوں اس لیے ہے, وہ کرپٹ تھے اس لیے. وہ جو کرپٹ تھے نہیں تھے, جب پرائم منسٹر تھے ان کی بات تو فوج نے مانی نا, اس کو جو حکم تھا فوج نے اس میں انکار تو نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس ویژن کے تحت آئے تھے, ان کی جو کیبنٹ ہے, ان کے جو کھلاڑی ہیں, وہ اس کیپیبل کی نہیں ہے کہ وہ تبدیلی اصل نہیں امپلیمنٹ کرا سکے, یا خان صاحب کی تیاری صرف پیپرز تک تھی یا باتوں تک تھی؟ دیکھیں تیاری میں خیال باتوں تک تھی. انہوں نے سیریسلی پی ٹی آئی نے بیٹھ کے ملک کے مسائل کو انالائز نہیں کیا, اور ایک آؤٹ لائن حل نہیں دیا اس کا. جلسے جلوس تو کرتے رہے, بات بھی کرتے رہے, بات تو پھر ذرائع بھی ملی, لوگوں نے ووٹ بھی دیے, لیکن جب آپ ریئلٹی آ کے ریئلٹی چیک ہوا تو وہاں پہ پھر جو میں پہلے بھی کہا نا, بجائے اس کے فوراً ہی کہنا شروع کر دیں. بیٹھتے مہینہ دو مہینہ, اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تھی, مہینہ دو مہینہ بیٹھ کے سب سے بات تو سمجھتے نا, ہر ایک محکمے سے, ہر ایک جو ڈپارٹمنٹ سے بات سمجھتے, پھر بیٹھ کے اپنے جو لوگ اس قابل تھے ان سے بیٹھ کے بات کرتے, ایک منصوبہ بناتے, پھر لے کے آتے بات. وہ پہلے دن سے آپ بات شروع کر دیے, بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں مسائل کا بڑی دیر سے سمجھ آیا. مسائل تو تھے پاکستان, کس کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں پاپولیشن ایکسپلوژن پاکستان کا ایک ایشو ہے, کوئی بات نہیں کر رہے. یہ کس کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, کیوں نہیں ہم بات کر رہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے ایشوز کیا ہیں, میجر ایشوز پتہ ہیں سب کو. میں تو اس کو حل نہیں دے, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, تو آپ نہیں اس کو بات, آپ بیٹھ کے. تو یہ کہنا کہ ڈیفینیٹلی ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھی. ڈیفینیٹلی ہمارا خیال یہ تھا کہ ایز اے نیو مین ان دی ایرینا وہ نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے, لیکن آہستہ آہستہ بھی آپ دیکھ رہیے کہ
وہ بھی ایک گروو میں آ گئے. اب اس سے نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک اور ایشو ہے جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی نہیں سمجھ رہی, اس گروپ سے باہر نکلنے کے لیے مشکل ہو جائے. پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ لینڈ مارک چھوڑ پائیں گے, کچھ خان صاحب کو واقعی ہٹا پائیں گے, اور پھر مولانا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جی ایچ کیو کی طرف مارچ کر جائیں گے. جس دن یہ آن ریکارڈ ہی ہے کہیں, میرا خیال کسی پروگرام میں مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا, میں نے کہا پی ڈی ایم از گوئنگ نو ویئر, کیونکہ ان کو واضح سوچ نہیں ہے ان کے ذہن میں. خان صاحب کو ہٹا دینے سے پی ڈی ایم کیا کر لے گی؟ الیکشن تو پھر بھی ان کو لڑنا پڑے گا نا. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجیے, ود آل ہز فالٹس اینڈ ایوری تھنگ, فیلور جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, ایز اے سنگل پولیٹیشین کون پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر ہوئے گا. اور یہ جو ایجوٹیشن کی سیاست ہے یہ پی ڈی ایم سے زیادہ تو خان صاحب ابھی وہی کر رہے ہیں, وہ جی تو رونا بھی رو رہے ہیں ہم لوگ, اس سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں, پی ڈی ایم بھی اس کی جو ڈائنمکس کو پوری طرح کنٹرول نہیں کر رہی, نہ سمجھ رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ پی ڈی ایم خود بیٹھتی جا رہی ہے آپس میں, کیونکہ آئیڈیالوجیکلی کوئی بھی ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. پیس پارٹی کی سوچ وہ تو ہمیشہ لبرل سوچ, سو کال لبرل تھی, وہ مولانا کے ساتھ بیٹھی جاؤ کیسے لگتی ہے, مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیسے لگتے ہیں. نون لیگ اور پیس پارٹی کا ایک کتے کا بیر رہا ہے ہمیشہ سے, وہ کیسے آپس میں مل کے بیٹھ کے کام کر لیں گے. سندھ میں مولانا صاحب اس وقت بڑے پاورفل اس کی طرح لابی کے طور پر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا پیس پارٹی کو اجازت دے گی؟ مولانا صاحب جس طریقے سے مسخر ہو گیا دائیں بائیں, انہوں نے تو لڑکانے میں ہروایا نا پیس پارٹی کو, اس کو اجازت دیں گی کہ دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں اس میں؟ یہ تو کوئی نہیں, آپس میں کوئی کل ملتی نہیں ہے. یہ جو سیاسی اور عسکری جنگ ہے, چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے, اس کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ملک میں افراتفری تو آلریڈی پھیلی ہوئی ہے, ایک بے چینی ہے, مہنگائی بھی ہے, آپ کی جو اکانومی گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ صحیح طرف جا رہی ہے, ان دی لارج کانٹیکسٹ بہتر بھی ٹھیک بھی لگ رہی ہے یہ, لیکن ایٹ دی گراس روٹ لیول وہ ٹھیک کام نہیں ہو رہا آپ کا. وہ تو افیکٹ آپ کا ہے ملک میں, اور یہ سیاسی ابتری یا بے چینی جو ہے یہ آپ کی اکانومی کو ڈسٹرب کرتی ہے. عوام آلریڈی فیڈ اپ ہے ان سے, وہ گورنمنٹ سے بھی فیڈ اپ ہے, وہ میں جو آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا نا, وہ اپوزیشن سے بھی فیڈ اپ ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن کی بھی کوئی کل سیدھی تو ہے نہیں نا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا جو موروثیت کے خلاف اس وقت بہت زیادہ ایک بات ہو رہی ہے, تو اس پہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بھئی والد کے بعد اولاد آ گئی, اولاد کے بعد اگلی اولاد آ رہی ہے, کیا پاکستان کی قوم کا مقدر یہی ہے کہ یہ جو 20 کروڑ 22 کروڑ عوام ہے ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے؟ آپ نے بہت سے سیاسی ادوار دیکھے, کون سی ایسی سیاسی شخصیت آپ سمجھتے ہیں جو واقعی پاکستان کو لیڈ کر سکیں یا تھوڑی سی متاثر کن رہی؟ دیکھیے میری بات شاید بڑے لوگوں کو غلط لگے گی, پاکستان میں اگر کسی نے صحیح طریقے سے پاکستان کو آگے لے جانے کی کام کیا ہے وہ ایوب خان نے کیا تھا. پاکستان کی بیسکس سیٹ کرنے میں ایوب خان نے بہت بڑا کام کیا تھا. پاکستان کا ڈائریکشن متعین کر دی تھی انہوں نے, ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف پاکستان جا رہا تھا بڑا تیزی سے, اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت 5 سال کے منصوبے سے کام ہو رہا تھا. ایگریکلچر پہ زور دے رہا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہم چھوٹے سے تھے, ریڈیو میں ہوا کرتے تو خداش بچا صاحب جو ہمارے ایگریکلچر منسٹر تھے, وہ ہمیشہ 5 بجے شام کو باقاعدہ آ کے اپنے کسانوں کو ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی تھی. ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا آپ کے بیچ میں, اور وہ ایک دور تھا جس میں پاکستان واقعی ایک آپ کو پروگریسو ریاست کے طور پہ سامنے نظر آ رہا تھا. ایز اے پولیٹیشین میرا خیال ہے اگر آپ سوچنا چاہیں تو شاید اس وقت قائد اعظم کے بعد پاکستان کو کسی طرف لے کے جانے کی بات ہوئی ہے. میں اس لیے نہیں کہ فوجی آدمی تھے, میں اس لیے صرف کہ پاکستان کو اگر آپ ان کو ہٹا دیں کون آدمی تھا وہاں پہ, تو آپ دیکھیے اس وقت جو پاکستان میں کام ہوا اس کے بعد پاکستان میں کام نہیں ہو سکا. پھر ٹو این ایکسٹینٹ ذوالفقار بھٹو ایک سٹیج پہ ہم جیسے لوگوں کو بھی آئیڈیل تھے, لیکن وہ ہمارا جو رومانس تھا نا بہت جلدی ختم ہو گیا ان کے ساتھ, کیونکہ وہ جو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ انلائٹنڈ ماڈریشن وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ, اینڈ ہی ہیڈ دی کیپبلٹی, یعنی کیپبلٹی مین ویری انٹیلیجنٹ مین, ویری شارپ مین, اس کی کتابیں پڑھنے والی ہیں. اینڈ آئی اسٹل فیل کہ ان سم ویز انلائٹنڈ ماڈریشن کی ٹرم تو مشرف صاحب کے لیے وہ بات تو مشرف صاحب نے کی نا, لیکن وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لیفٹسٹ جو سو کالڈ پروگریسو وہی لوگ آ رہے تھے نا سارے. تو ہم نے
ان کو بھی کافی حد تک فالو کیا. حالانکہ میں اس وقت مشرقی پاکستان میں 70 میں گیا ہوا تھا, اور مجھے کافی حد تک پتہ اندازہ تھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اس میں قالی بھٹو کا رول کیا ہے, یا قالی بھٹو مجیب, ان تینوں کا رول کیا ہے اس میں, کچھ اندازہ تھا. اب تو خیر بہت اور جائز پڑ, لیکن انہوں نے بڑا پھر ڈس اپوائنٹ کیا اس بات میں. اس کے بعد فرینکلی اسپیکنگ ہمارے ہورائزن پہ ایسی قداور شخصیات جو آپ کو موٹیویٹ کر سکیں ٹیک یو ان سرٹن ڈائریکشن, وہ نہیں ہے. مشرف صاحب کا دور تھا, اسٹیبلٹی تھی ملک میں. میں اس وقت کیونکہ اس نے ٹیم کا حصہ رہا تھا, اس کو اتنا گورنمنٹ میں نہیں تھا, لیکن پارٹ آف آرمی ایٹ دیٹ ٹائم. ان کو بھی بڑا سنہری موقع تھا, انہوں نے شروع بڑا اچھا کیا, ٹھیک ہے. لیکن سم ویئر along the line جو فوجیوں ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارے کہ ہم سے بہت زیادہ جمہوریت سے امپریس ہو جاتے ہیں, چل پڑتے ہیں اس طرف, ہی لاسٹ دی ٹریک. اور میں فائنلی ایک آپ کو بات بتاؤں, میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں, جمہوریت ایز اے سسٹم از ڈیڈ. آپ حامی ہیں کہ آرمی بہتر اس ملک کو چلا سکتی ہے؟ نہیں, آرمی کا کام نہیں ملک کو چلانا, لیکن آرمی ہی اس وقت ایک آپ کے پاس ایسا آرگنائز سیٹ اپ ہے جو آپ کو بیک اپ کر سکتا ہے جو بھی سسٹم آپ لیں. کیونکہ آرمی کی بیک اپ تو آپ کو چاہیے ہوگی آج کے حالات میں, خاص طور پر جب آپ 5th جنریشن یا ماڈرن وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو آرمی یا اسٹیبلشمنٹ, دنیا کا کوئی ملک اس سے, ہم تو شور مچا رہے ہیں نا. آپ کی خیال ہے بھارتی فوج کے اس میں تعلق نہیں ہے؟ یہ اس کو کیوں اٹھا کے انہوں نے راوت کو چیف آف ڈیفینس بنا دیا؟ یہ پہلی دفعہ فوج میں بھارت میں ہوا ہے کہ چوتھے آدمی کو اٹھا کے انہوں نے چیف بنایا, پھر اس کے لیے خاص ایک پوسٹ کریٹ کی گئی. یہ RSS کا بندہ ہے, اس کو لے کے آئے, وہ سیل لے کے آئے اس کو. امریکہ میں دیکھ لیں بھی کیا بات چل رہا ہے, ہر ساری دنیا بات چل رہی ہے. ڈائریکٹلی شاید اتنے اوپنلی اس میں نہ آتی ہوں کہ پاکستان کے مسائل ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں سیلاب ہے, فوج آنا پڑتا ہے, پینڈیمک کو فوج کو آنا پڑتا ہے, زلزلہ ہو فوج کو آنا پڑتا ہے. تو اگر جمہوریت ڈیڈ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کی جو حالات ہیں اگر محاذرائی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ انٹروینشن پھر سے ہو سکتی ہے, ایسے کوئی چانسز موجود ہیں؟ دیکھیے, یہ خوفناک صورتحال ہوگی, ہو سکتی ہے, لیکن یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی, پاکستان کے نہیں ہونے چاہیے. اب یہی جو ہمارے پاس سیاستدان افق پر ہیں, انہیں کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ جو کچھ کرنا کریں, پاکستان کی بہتری کے لیے پہلے سوچ لیں آپ لوگ, اس کے بعد لڑائی لڑتے رہیں. آپ الیکشن تو ہونے ہیں, آج نکل ہو جائیں گے, پرسوں ہو جائیں گے الیکشن, آپ اس کی تیاری کریں. خان صاحب ان اے وے جو اس طریقے سے PTI چل رہی ہے, اگر اسی طریقے سے اٹ کنٹینیوز ٹو اسٹمبل فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ, تو اس کا آگے سے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. اس کو ایک ان اے وے یہ کتھارسس بھی ہو جائے گا, پاکستان کے عوام کو بھی سمجھ آ جائے گی, سب پھر بڑا کلیئر ہو جائے گا نا جی پاکستان کے پاس کہ کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں ووٹ دینا. دوسرا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے, دیکھیے آئین ایز اے جو ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ ہم نے اس قدر بگاڑ دیا ہے. اس لیے بات کرتا ہوں کہ آئین کے تحت اگر اپنے ملک کو چلانا ہے تو آئین کو توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. آئین میں اتنی فلیکسیبلٹی اور کیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے قومی مسائل کا حل پیش کر سکے. اس میں اتنی ویژن ہونا چاہیے. آپ جب امینڈمنٹس دیکھ لیں نا, اگر آپ ان کو رکھیں, بیسک آئین کو رکھیں, تو آئین کا تو یہ بگاڑ کر دیا. اب آنے والے دنوں میں اور سیاسی منظرنامے میں بلاول اور مریم کا کردار آپ کتنا اہم دیکھتے ہیں, یا پھر آپ دونوں کو ختم دیکھتے ہیں؟ I don't think so they're going anywhere, frankly. ممکن سوائے جملے بازی کے یا ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے, یہ جو نوجوان لیڈرشپ ہے ہماری, اس نے تو کوئی واضح کوئی ایسی ٹھوس بات نہیں کی جو عام آدمی کو متاثر کر سکے. وہ ٹھیک ہے, نون لیگ کے ووٹر ڈائی ہارڈ نون لیگ وہ مریم کو سپورٹ کریں گے, پیس پارٹی والے بلاول کو کریں گے, لیکن یہ اپنی پارٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لوگ. جو میں نے کہا تھا نا, موروثیت سے سیاست ہماری ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے پچھلی صدی میں. اب دنیا موروثیت سے آگے نکل کے دیکھ رہی ہے نا. اب لوگوں کا ایجوکیٹ تو آپ نے کر دیا اس میں, ٹھیک ہے. if بلاول از دی بیسٹ مین فار پیس پارٹی, تو پیس پارٹی کو چاہیے کہ اس کو ان جو پروسیس ہے, جو سو کال ڈیموکریٹک پروسیس ہونا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریسی ڈیڈ. اس لیے نہیں کہ بھائی ایز اے جب پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پارٹی آ کے ملک میں چلے گی. What is the suitable option for Pakistan right now? دیکھیے, اٹ ہیز ٹو ایوالو. مین میڈ سسٹم ہے نا یہ. مین میڈ سسٹم کی اتنی لائف ہوتی ہے, شیلف لائف ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے اگر وہ ایوالو نہیں کرتا. اس کو ایوالو کرنا پڑے گا آپ کو ٹائم کے ساتھ. آج کے دور میں آپ کس طریقے سے ملک کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. ڈیموکریسی کی کوئی امپرووڈ ماڈرن
रिफॉर्म بھی آپ کو چاہیے ہوگی, وہ بھی آپ کو لے کے آنا پڑے گا, ورنہ اگر آپ ٹرنی آف کیا کہتے ہیں سو کالڈ میجورٹی, جس میں دی فرسٹ پاس دی پوسٹ چل جاتا ہے, مطلب ایک حلقے میں 6 لاکھ ووٹرز ہیں, اس میں سے 1 لاکھ ووٹ لے کے بندہ جیت جاتا ہے, باقی 5 لاکھ کا کون کیٹر کرتا ہے اس کے لیے؟ ایک انہیرنٹ ڈائکاٹمی ہے نا اس میں, اس کو اپنے دور کرنے کا بندوبست کریں گے تو آپ آگے چلیں گے, ورنہ نہیں. اور آپ کو لگتا ہے یہ جو احتساب کا نعرہ ہے جو خان صاحب بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, میں این آر او نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا, یہ احتساب اکراس دا بورڈ ہے اور واقعی کوئی این آر او دینے کی حیثیت میں ہے خان صاحب؟ دیکھو این آر او ان دی سینس کہ بھائی وہ اگر قوانین ایسے اپوزیشن کے ساتھ مل کے پاس کر لیں تو دیٹ ول بی ان دی کائنڈ آف اے لیگلائزڈ این آر او, ٹھیک ہے نا, نٹ لائک جنرل مشرف کے پین سے سائن کر کے چلے گئے, اور وہی جنرل مشرف خود تسلیم کرتے ہیں بہت بڑی غلطی تھی. تو وہ تو خان صاحب کے پاس ہے, کر سکتے ہیں وہ, لیکن وہ کرتے ہیں تو پھر ان کی اپنی سیاسی موت ہے یہ. سو بٹوین دی راک اینڈ دا ہارڈ پلیس, لیٹس سی, ہونا تو چاہیے. خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بھی بات کہی کہ آئی ایس آئی ان کی فون کال سنتا ہے اور ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے, جبکہ میں نے شاہد حقان عباسی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو قانون میں نہیں ہوتا, میرا ہوتا ہو تو نہیں پتہ. تو واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے, یہ آئی ایس آئی ریکارڈ کر سکتا ہے اور یہ لیگل ہے؟ دیکھیں لیگیلٹی تو مجھے نہیں پتہ فرینکلی, اور لیکن کیپیسٹی یا کیپیبلٹی وہ تو ہر انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہوتی ہے. آئی بی کے پاس خان صاحب کو ایسی بات نیشنل ٹی وی پہ کرنی چاہیے. میں کہنا خان صاحب کو بات کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے. ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ہی از ناٹ ناؤ دی کیا کہتے ہیں چیئرمین آف پی ٹی آئی, پرائم منسٹر پاکستان ہے. کیونکہ جب پرائم منسٹر پاکستان بات کرتے ہیں یا ایکس پرائم منسٹر پاکستان بات کرتا ہے تو اس کی بات کی ویلیو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایز اے نارمل سٹیزن آف پاکستان میں بھی ایز اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر, سینئر آرمی آفیسر, میں جب بات کرتا ہوں تو مجھے بھی اپنی بات تولنی پڑتی ہے. تو خان صاحب تو پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, اس طرح نواز شریف صاحب 3 ٹائمز ایکس پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. جب وہ ایسے بات کرتے ہیں, دیکھیے ہم نے بامبے میں یہ کر دیا, میں نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس کا امپیکٹ پتہ کیا ہوتا ہے سر اس چیز کا؟ تو مطلب بڑا سوچ کے بڑا تول کے بات کرنی چاہیے. خان صاحب فورن میٹرز کو, فورن ڈپلومسی کو جیسے ہینڈل کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک سمت میں جا رہی ہے, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چائنا ہو؟ نہیں, ان سم ویز بہت بڑا ہماری کنڈکٹ آف فارن پالیسی میں بہت ہمارے جھول ہیں ہمارے فرینکلی. یہ ایک جب شاہ محمود قریشی جیسے سیزنڈ پولیٹیشین بھی اس کے اندر, دیکھو سیزن پولیٹیشین ہونا اور بات ہے, سیزنڈ فارن منسٹر ہونا اور بات. ایسے فارن منسٹر جو فارن آفس کو جو لیڈ کرنا ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے, دیکھیے جسٹ ون ایگزامپل, خان صاحب نے جب یہ یو این میں تقریر کی تھی 2019 میں, میرا نہیں خیال کہ اتنا اچھا کوئی اور کبھی کسی نے بات کی ہو, پاکستان کا مقدمہ لڑا یا ایز اے مسلم کا مقدمہ لڑا. ان کی ایک بات اتنی بھاری تھی کہ اس وقت یو این میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی. اینی ادر فارن آفس وہ اس کو اسٹارٹ پوائنٹ بنا کے دنیا میں پھیل گئے ہوتے. اس وقت ہمارا جو نیریٹو ہے دنیا میں جگہ جگہ پہنچا ہوتا بات, اس سے پہلے اگر نہیں کر سکے تھے, ہم نہیں کر سکے وہ چیز کو. فٹ ان اسٹارٹس میں ہماری بات ہوتی ہے, وہ نہیں, فارن پالیسی ایسے نہیں چلتی. اس کنسسٹنٹ پریشر لگا وہ ہم نہیں کر رہے. کبھی آفر ہوئی صاحب سیاسی پارٹی میں شمولیت کی کہ آئیں ہمیں جوائن کریں اور سیاست میں آئیں؟ جی بہت دوستوں نے, مطلب پاکستان میں رہنے سے کافی دوستوں سے, پیس پارٹی میں بھی, نون لیگ میں بھی, پی ٹی آئی میں دوست ہیں ہمارے, مطلب ہماری تو کسی دشمنی نہیں, ہم تو ان کو بھی فائنلی میں آپ کو بات بتاؤں, جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے نا تو نون لیگ کے ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ کچھ لکھ کے دیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں اس کو پنڈی میں ریٹائر لائف گزار رہا تھا. میں نے کہا جی مجھے سیاستدان تو نہیں, میں کیا بتاؤں ان کو. انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ بتائیں. وہ ہمارے عزیز بھی تھے, میری والدہ حیات تھیں, انہوں نے کہا یہ مانتے نہیں میری بات, تو والدہ نے کہا بیٹا کر دو اس کو. میں لکھ کے 2-3 پیجز ٹائپ کرا کے دے دیے. انہوں نے کہا یہ اس کے بلٹ پوائنٹس بنا کے دیں آپ. وہ بھی بھیج دیا, بلٹ پوائنٹس بنا کے وہ بھی بھیج دیے. میں بھول گیا چیز کو. یا تو کچھ میاں صاحب تشریف لے آئے واپس, تو یہ 3 مہینے بعد مجھے کال ہے کہ میاں صاحب کی ملاقات ہے. میں نے کہا میں تو
میاں صاحب سے کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں کہ ملنے کی، نہ میں نے کرنا کیا میاں صاحب کے ساتھ. تو جو ہی مجھے بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہ جو آپ نے 5 لکھ کے دیے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے ان کو سمجھایا جائے اس میں کیا بات کرنی ہے. فرینکلی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہوتا تو ہے. تو آپ نے وہ ملاقات کی پھر سمجھانے کے لیے؟ نہیں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں جی، میں جا کے ان سے نہیں ملا. ہاں میرے عزیز مجھے بھی پچھلے الیکشن میں میرے عزیز میں گھر آ کے بیٹھے رہے تو انہوں نے کہا یہ الیکشن لڑایا تمہیں. میں نے کہا جی نمبر 1 تو یہ بتاؤ کہ میں تو بڑا وہ کیا کہتے ہیں پبلکلی ڈیل کرنا وہ تو وہ ڈفرینٹ بات ہے. نہیں کہتے آپ کریں آپ ساتھ. پھر میں نے کہا پیسہ کون لگائے گا؟ تو اندازہ بچی بات ہوئی. نہیں کہ 8 یا 10 کروڑ روپے لگے گا. میں نے کہا میں تو 1 کروڑ خرچ نہیں کرنے قابل نہیں ہوں بھائی، میں کہاں سے کروں گا؟ تو پتہ ہی مشکل کام. اور آپ کی خواہش بھی نہیں ہے؟ میری کوئی خواہش نہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ڈی ایم تو آپ نے کہا اس کا از گوئنگ نو ویئر، تو کوئی ٹف ٹائم کسی بھی طرح خان صاحب کو ملے گا یا وہ اور مضبوط ہو جائیں گے؟ خان صاحب دیکھیں پی ٹی آئی کے دوست میرے پیچھے پڑ جائیں گے. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی ہے. اچھا. اور ہمارے پرائم منسٹر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ آپس کی جنگ ہے جو وہ جیت نہیں پائیں گے. وہ جیت نہیں پا رہے اس میں. ٹھیک ہے. جس دن عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی سے پرائم منسٹر پاکستان بن جائیں گے وہ مسائل کا حل ڈھونڈ لیں گے. اس کو جمہوریت میں اس لیے کہ بات تو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ اپوزیشن بات کرنے کو تیار ہے، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سیاست کو اور جرم کو اکٹھا کر کے لے کے آ گئے سامنے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ڈیموکریسی جو اسپرٹ تھی نا دیٹ از ڈیڈ. آپ جب بھارت میں دیکھ لیں وہاں پر بھی مطلب ان کی جو لوک سبھا اس میں آئی ڈونٹ نو کتنا فگر ہے بٹ ویری لارج فگر جن کے اوپر کرمنل چارجز ہیں وہ لوک سبھا میں بیٹھے ہوئے. سب کو مانی بھائی کہ بگیسٹ ڈیموکریسی بھارت ہی ہے ہمارے ساتھ، اس کا صحیح اثر ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی بات وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. لیکن بہت سے جمہوریت پسند لوگ آپ کے اس بیان سے شاید آپ سے خائف بھی ہو جائیں کہ جمہوریت ہے نہیں اور ڈیڈ ہے. نہیں میں تو دیکھیے میں اوپنلی بات کر رہا ہوں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو آنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خود اپنے اس طریقے سے کر رہے ہیں جرم کو اور سیاست کو ملا دیا آپ نے تو جمہوریت کو تو مار دیا نا آپ نے. ٹھیک ہے، جمہوریت کو مار دیا when you start justifying a wrong. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اہم پوائنٹ پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، ایک ساہیوال کا ایشو ہوا اور ایک ہم نے یہ بھی دیکھا بڑا افسوسناک واقعہ جو اسلام آباد میں ہوا جہاں پہ ایک لڑکے کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں اور 1 نہیں 2 نہیں درجن بھر سے زائد گولیاں ماری گئیں. اس طرح کی پولیس اسٹیٹ جو ہوتی ہے اور اسے خان صاحب قابو نہیں کر پائے سوائے تبدیل کرنے کی، کبھی سی سی پی او بدل دیا، کبھی آئی جی بدل دیا، اس سیٹ اپ کے ساتھ اب کس طرح چل پائیں گے؟ He has to start thinking as the Prime Minister of Pakistan. اور اپوزیشن جو مرضی کرتی رہے، گورننس تو بیسکس ہے نا. جب تک گورننس آپ کی گورننس میں ہے کیا آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے ملک کے لیے، اگر وہی ٹھیک نہیں ہے اور جو ایجنسیز جو آپ کی محافظ ہونی چاہیے، پولیس والے کو دیکھ کے اگر میں ڈر جاتا ہوں، خوفزدہ ہو جاتا ہوں، تو پولیس میری کس کام کی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا آج تک کوئی کیفے کردار تک نہیں پہنچا اس سے. یہ جو ساہیوال کا بڑا بدقسمت واقعہ تھا. ایک ہم نے جو خود ریت دیکھ شروع کی تھی، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جب آپ اس کو پروسیکیوٹ صحیح نہیں کر سکتے ڈیسائیڈ کہ ٹھیک ہے لیٹس کلین دیم آف. وہ جو ایک ہم نے شروع کیا تھا اس نے آپ نے پولیس میں لوگوں کو کسی قسم لوگوں کو انکریج کی. پولیس کی خرابی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں 96 میں لاہور میں چیف آف اسٹاف تھا فور کو. اس وقت کے ڈی آئی لاہور ڈی آئی جی جو تھے وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا جی میں نے کورٹ کمانڈر سے ملنا ہے. چل مہینہ ہے تو اس کو کورٹ کمانڈر تھے. تو جو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ کیا آپ کا، کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ اور یہ میں سوچتے حقیقت آپ لفظ بلفظ میرے ذہن پہ نقش ہے وہ. انہوں نے کہا جی ہماری پولیس میں بہت سارے چور اور ڈاکو بھرتی ہو گئے ہیں، آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے دیں، ہم کو نکالنا چاہتے ہیں اس کو. یہ مڈ ڈے کے ٹائم تھے 11 while he was sitting in the office. دن دہاڑے کا ٹائم، نہر پہ کوئی شادی شدہ جوڑا جا رہا تھا. وہاں پہ پولیس والے نے گاڑی روک کے وہ جو دلہن بیٹھی ہوئی تھی بچی، اس کے گلے سے زیور نوچ لیا اس سے. یہ دن دہاڑے کی بات کر رہا ہوں، 96 کی بات کر رہا ہوں. اس کو تو آپ کو پلیز کرنا ہے. آپ نہیں کریں گے تو نقصان کس کا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ ان کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سزا ان کو دینے کی کوشش ہونی کہ نہیں. آپ کی جوڈیشل سسٹم آپ اپنا ٹھیک نہیں کر رہے. آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے آف لا وہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کا. مطلب جب 3 times ایکس پرائم منسٹر پاناما کے بعد نکالنے جب
جب نکالے گئے تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا جو سسٹم اتنا خراب ہے جوڈیشل سسٹم، ورنہ میں اس کو ٹھیک کرتا. آپ اندازہ کریں آپ. تو دس از ناٹ ورک. پولیس اسٹیٹ کہیں نہیں چل سکتی. کوئی مطلب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتا کبھی نہیں. اس امید کے ساتھ کہ بہت سی چیزوں میں تبدیلی آئے گی اور پاکستان میں بھی حقیقی تبدیلی آئے گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین، آج کے اس انٹرویو سے اور اس تجزیے سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، امید کرتے ہیں کہ واقعی کوئی مثبت تبدیلی اپوزیشن کے لیے بھی ہو، حکومت کے لیے بھی ہو اور اس ملک کے لیے بھی ہو. اللہ حافظ.